إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 رواه المسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، خواتین ملت پردہ نشیں، ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم سامعین و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ اور سورہ توبہ کی آیتوں کا ٹکڑا پڑھا گیا اور 3 حدیثیں بخاری اور مسلم کی پڑھی گئیں. انہی آیات و احادیث کے تناظر میں آج محرم الحرام کی شرعی حیثیت اور امت کے اکثر طبقہ کی حیثیت، اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر. حمد و صلات کے بعد
معزز حاضرین، بحیثیت ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ اس کیلنڈر کی ایجاد کب اور کیوں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہجرت سے وفات کے درمیانی سنین کو، درمیان کے جو سال تھے، اس وقت لوگ جو ہے مختلف ناموں سے یاد کیا کرتے تھے۔ جیسے ہجرت کا پہلا جو سال تھا اس کو سن اذاں سے یاد کیا جاتا تھا، دوسرے سال کو سن امر القتال سے یاد کیا جاتا تھا، اسی طرح سن تمحیص، سن برا، سن وداع، ایسے مختلف ناموں سے سالوں کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے اس طرح سے مختلف ناموں سے سالوں کو یاد کرنا آگے چل کر بڑا دشوار گزار ہونا تھا، سب کے حافظے میں نہیں رہ پاتا تھا۔ دوسرا ایک سبب یہ بھی بنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ان کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ یمن کے گورنر تھے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خطوط، سرکاری خطوط پہنچتے تھے جس پر تاریخ وغیرہ لکھی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے گورنر ہونے کے ناطے خط لکھ کر حضرت عمر کی توجہ جو ہے اس طرف متوجہ کی کہ امیر المومنین آپ کچھ جو ہے اس تعلق سے، تاریخ کے لکھنے کے تعلق سے کچھ قاعدہ بنائیے، کچھ چیز ایجاد کیجیے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کو، اجلہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ بہت مختلف مشورے آئے، جس میں سے ایک مشورہ جو بڑی اہمیت کا حامل تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی جانب سے آیا کہ امیر المومنین ایسا کیجئے کہ اس کیلنڈر اور سال کو محرم الحرام سے شروع کیجئے۔ انہوں نے اشارہ دیا تھا ہجرت کی جانب، ہجرت سے شروع کیجئے۔ ہجرت کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول میں ہجرت کی۔ کیلنڈر کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ہجرت کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا اور جو ہجرت کے تعلق سے باتیں ہوئی تھی وہ ذوالحجہ کے اخیر میں تھی۔ منصوبہ جب بن رہا تھا تو ذوالحجہ کے اخیر ایام تھے، منصوبہ بننے کے بعد جو دوسرے دن کا سورج اور چاند طلوع ہوا وہ محرم الحرام کا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اس کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام سے کیا گیا ہے۔ اشارہ ہجرت کے واقعے کی طرف ہے جس کی آپ تفصیل جانتے ہیں۔ بہرحال محرم الحرام کی شرعی حیثیت، اس کے کئی پہلو ہیں جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا پہلو، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اسی وقت سے مہینے 12 کر دیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، تقدس والے، احترام والے ہیں۔
ان 4 مہینوں کی وضاحت قرآن میں نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ جو ہے اپنی اصل جگہ پر آ رہا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا زمین آسمان کو۔ السنۃ 12 شہرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنہ سال جو ہوتا ہے 12 مہینے کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مہینے بالترتیب آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجَبْ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادِ وَشَعْبَان، کہ ایک رجب مضر ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 4 مہینوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے ساتھ محترم گردانا، اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ حرمت والے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تقدس والا، احترام والا، اس کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت گری، دیگر کوئی بھی بڑے بڑے مسائل سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، خود بھی امن و امان سے رہے، لوگوں کو بھی امن و امان میں رکھے، امن و امان قائم کرے، اس کے اوپر خود بھی قائم ہو۔ اللہ نے اس کو حرمت والا اس طرح سے گردانا ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امت نے اس حرمت کی پامالی کی ہے۔ محرم الحرام میں حرمت والے مہینے کی حرمت کی پامالی امت نے جا بجا کی ہے، اور یہ کیوں؟ اس کی وجہ مس گائیڈنگ ہے، غلط رہنمائی ہے۔ جب کسی بندے کی مس گائیڈنگ ہوگی تو وہ دیگر غلط ایڈریس پہ چل پڑے گا۔ امت کی اکثریت کی مس گائیڈنگ ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ امت بجائے صحیح راستے کے غلط راستے پر چل پڑی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب غور کریں مس گائیڈنگ کس طرح سے۔ قرآن حکیم کی آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کا ٹکڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے لکم دینکم، تمہارے دین کا اتمام کیا، مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو اسلام کے طور پہ میں راضی ہوا۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام گواہ ہے، تاریخ اس پر جو ہے گواہ ہے، اور احادیثیں بکثرت ملتی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ کرام تھے؟ تعداد میں اختلاف ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا اے لوگوں سن لو، حل بلغت رسالتی، اللہ نے میری ذمہ داری جو رسالت کی دی تھی، نبوت کی دی تھی، میں نے مکمل پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کچھ بھی کمی بیشی نہیں کی، پورا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ امت گواہی دے رہی ہے، یہ میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پوری رسالت کو تو نے جو پہنچانے کا حکم دیا تھا پہنچا دیا۔ اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اب وہ حضرات جو خاص طور سے محرم الحرام میں تعزیہ سازی اور دیگر محرمات کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان سے آپ کہیے کہ آیت کریمہ کسی اپنے مولوی، اپنے ہم مشرب مولوی جو تمہاری زبان تمہاری بات کرتا ہے اس کے پاس لے جا کر پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ آیت کب اور کیوں اتری ہے، اس میں اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے کہ نہیں؟ ہر مولوی بلا اختلاف کہے گا کہ ہاں یہ مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ پھر آدمی سوچے اسلام کے مکمل ہونے کے بعد نصف صدی، آدھی صدی، 50 سال کے بعد ایک واقعہ، ایک حادثہ جس پہ ہونے پر ہم اور آپ نالہ ہیں، شرمندہ ہیں،
نہیں ہونا چاہیے، مظلومانہ شہید کیے گئے، یہ بحق ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو 50 سال کے بعد رونما ہو، سن 61 ہجری میں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسلام تو مکمل ہو گیا تھا، اسلام کی تکمیل تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ اگر کوئی آدمی اس واقعے کو اسلام سے جوڑ رہا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، گرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ پڑھنا بے معنی ہے۔ اعلان کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتا ہوں، گرچہ اپنے آپ کو عبد الرحمن عبداللہ نام رکھ لے ہوئے۔ اگر اس واقعے کو اس سے جوڑتا ہے اسلام سے تو اعلان کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہوں، کیونکہ 50 سال کے بعد ہونے والا واقعہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو؟ پھر اور آپ غور کریں، اس واقعے کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے اس کی تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، خاص طور سے قصاص اور جو قصہ گو ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اب مہینہ آ گیا محرم کا، 10 دن تک کے ادھر ادھر واقعات سناتے رہیں، لوگوں کو رو رو کے بتاتے رہیں، اور اتنی بڑی اور طویل کہانی بتا دی جائے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی۔ 2-3 نقطوں کی طرف اشارہ دیتا ہوں، بات اتنی تفصیلی نہ ہو جائے۔ پہلی بات، اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا، تاریخ کا مطالعہ کریں، امت تاریخ سے ناواقف ہے۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے، حق و باطل کا معرکہ تھا، ایک بھی نہیں چھوٹا۔ احد میں سوائے منافقین کے کوئی پیچھے نہیں رہا، تمام مسلمان شریک تھے۔ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے اجل صحابہ کرام، عمر دراز صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں روکتے تھے؟ خود بھی شریک ہوتے تھے، بجائے شریک ہونے کے روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، مجھے عراق سے خون کی بدبو آتی ہے۔ الکوفی لا یوفی، تاریخ کا مطالعہ کرے، کہہ رہے تھے کوفی وفادار نہیں ہوتے، آپ ادھر نہ جائیں۔ اگر حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو سب صحابہ کرام نکلتے تھے، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان ہی کیوں نکلا؟ پھر تاریخ پڑھیں، تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے آپ کا سامنا کیا کربلا کے قریب، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے عبید اللہ، مجھے جو ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز مان لینے دے، یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پہ چلے جانے دے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ تاریخ کا واضح الفاظ ہے، کہہ رہے تھے اس لیے کہ میں وہاں جاؤں گا تو لڑتا لڑتا شہید کہلاؤں گا، یہاں تو میرا مقصد کچھ اور تھا۔ دوسری بات، مجھے جو ہے یزید کے پاس جانے دو، اگر یزید ہی قاتل ہوتا اور یزید ہی بھیجا ہوا ہوتا تو پھر یزید کے پاس جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ تیسری بات انہوں نے کہی، مجھے ایک کام کیجئے، واپس مجھے جانے دیجئے مدینہ۔ تینوں شرطیں قبول نہیں ہوئی۔ نقطے پر غور کریں، اگر حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو یہ شرطیں نہیں پیش کرتے تھے حضرت حسین، حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا۔ اسی لیے آپ غور کریں، شیعوں کی، روافظ کی چالیں کتنی اس میں پائی جاتی ہے۔ امت لا علم ہے، بیچاری ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا مان لیے، تحقیق کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے نا، گر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ اگر ایمان والا ہے تو اس میں تحقیق ہونی ہی چاہیے کہ اس مولوی نے یہ بات کہی ہے، اس کا تاریخ سے، شریعت سے کتنا لگاؤ اور راستہ ہے۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے، جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام آتا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حضرت کہتے ہیں نا، کوئی سید سید کہے گا، سید حضرت ابوبکر، سید عمر، سید عثمان۔ حضرت حسین کا نام آتے ہی حضرت اور سید چھوڑ کے امام پر آپ کیوں آ جا رہے ہیں؟ امت کا اکثر طبقہ امام پر کیوں آ رہا ہے؟ تھوڑا اس پہ بھی تو غور کریں۔ پھر آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں دیکھیں گے اس کے اندر بدعات اور خرافات جو ہو رہی ہیں، ہر ایک چیز مس گائیڈنگ کی وجہ سے غلط ایڈریس ہے۔ آپ غور کیجئے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو اگر غلط جگہ پہنچ گیا ہے، غلط ایڈریس پہ پہنچ گئے، جیسے ہی اس کو کوئی گائیڈنر ملے کہ بھائی تم غلط ایڈریس جا رہے ہو، تو عقل مند پھر اور مزید آگے نہیں جاتا ہے، پہلا یو ٹرن ڈھونڈتا ہے۔ میں نے یہ توبہ کے تفصیل میں بتائی تھی یہ بات، پہلا یو ٹرن کہ بھائی میں غلط آ گیا ہوں، اب مزید غلط نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی رہنمائی کے بعد بھی غلط پر جا رہا ہے تو وہ عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف ہے۔ اب پھر اپنے آپ کو وہ عقل مند کہے، عاشق کہے، فلاں کہے، یہ کہے، وہ کہے۔ بہرحال شرعی حیثیت کیا ہے؟
شرعی حیثیت دیکھیں گے تو مس گائیڈنگ جو ہے واضح ہو جاتی ہے، غلط ایڈریس واضح ہو جاتا ہے۔ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت آپ جانتے ہوں گے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ، یہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب عند اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ سے یقین ہے، امید ہے کہ جو یہ اس روزے کا اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دے گا، صغیرہ گناہ اللہ درگزر فرما دے گا۔ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا یہ اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عاشورہ کا روزہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو تھے یہ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، یعنی آپ کی یہ مسلسل سنت مبارکہ تھی، مکہ میں بھی رکھتے تھے، مدینہ میں بھی آنے کے بعد آپ نے رکھا، یہاں تک کہ محرم کے پورے روزے رکھے جاتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کو لوگوں نے اہتمام کیا، بقیہ دنوں کو روزے کو ترک کیا۔ بہرحال اب یہ سلسلہ عاشورہ کے روزے کا چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ یہود، چونکہ مدینہ کے اطراف میں یہود بسا کرتے تھے اس وقت، یہود جو ہے اس دن بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہود جواب دیتے ہیں کہ ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ کیوں عظیم دن مانتے تھے یہود؟ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ وجہ اس حدیث میں ہے، انجى اللہ تبارک و تعالی موسیٰ وقومہ وغرق اللہ تبارک و تعالی فرعون وقومہ فصام موسیٰ فنحن نصوم۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرقاب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، ہم بھی موسیٰ کے اعتبار سے موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، اس لیے موسیٰ کے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سمجھ میں آئی؟ خوشی کا روزہ تھا۔ لوگوں نے، امت مسلمہ نے بجائے خوشی کے غم میں پلٹ دیا۔ محرم الحرام آتے ہی لوگوں کے یہاں نوحہ ماتم، پیٹنا چیخنا چالو ہو جاتا ہے۔ اس پورے مہینے میں کوئی اچھے کام نہیں کیے جاتے ہیں، دسترخوان وسیع کیے جاتے ہیں۔ من گھڑت روایت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب معاشرے کے اندر مس گائیڈنگ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ یہودیوں نے کیوں رکھا تھا؟ خوشی میں رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم لوگ موسیٰ کے معاملے میں علیہ السلام تم سے زیادہ اولا اور احق ہیں۔ یعنی موسیٰ شکر منا رہے تھے، ہم بھی شکر منائیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تم تو موسیٰ کو بطور نام مانتے ہو علیہ السلام، ہم موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ نقطے پر غور کریں، اگر کوئی عیسائی یا یہودی کہے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے مانتا ہے؟ اگر وہ مانتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے ہیں۔ فرق ہے، وہ مانتا ہے، ایسے مانتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، ہم مانتے ہیں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے مانتے ہیں جیسے شریعت میں ہے۔ یہی معاملہ فرق ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مستاق ہے، فلاں یہ ہے۔ بھائی ہم شریعت کو ویسے مانتے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے۔ کوئی چیز معاملہ خوشی کو ویسے اس پر عمل پیرا ہے جیسے شریعت نے بتایا، غمی کا معاملہ اتنا ہی عمل پیرا ہے جتنا شریعت نے بتایا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابتدا میں کہا تھا الیوم اکملت نازل ہونے کے بعد 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ آدمی غور کرے، اگر ہدایت ملنی ہے تو ایک نقطہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ غور کریں شریعت کا حکم، اگر کسی کا کوئی قریبی انتقال کر جائے تو اس کے لیے شریعت نے 1 سے 3 دن کی سوگ منانے کا حکم دیا ہے۔ اگر متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر کھو جائے، انتقال کر جائے، کسی ایسی بیوی، کوئی ایسی خاتون جس کا شوہر انتقال ہو جائے، تو اس کے لیے 4 اشہر و 10 قرآن کہتا ہے 4 مہینے 10 دن۔
اب بتائیے عام لوگوں کے لیے 3 دن، متوفا عنہا زوجہا کے لیے 4 مہینے 10 دن، یہ سوگ کی عدت اور مدت ہے۔ اب غور کیجئے 1446 سال ہو رہے ہیں، اس میں سے 50 مائنس کرو، تقریباً 1300 سال ہو رہے ہیں، امت سوگ سے نکل نہیں رہی ہے۔ شریعت میں سوگ منانے کا اتنا طویل حکم ہے، اور اگر سوگ منانا اسلام ہوتا، ماتم منانا شریعت ہوتی، تو آپ غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر اپنے چچا کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کا مسلح کوشی کیا جا رہا تھا، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ نے اس مقام پہ کہا تھا، سید الشہداء امیر حمزہ، شہیدوں کا سردار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے شہیدوں کا سردار بتایا ہے، اگر غم منانا شریعت میں ہوتا تو امیر حمزہ کا غم مناتے۔ لوگ محرم الحرام آتے ہوئے حضرت حسین کے نام سے بے بنیاد من گھڑت باتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ہوا پھر وہ ہوا، علاتس کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، زینب جو ہے حضرت عباس نکلے تھے لے کر یہ اور وہ، اور لوگوں کو رلاتے ہیں۔ تاریخ حقائق سے امت ناواقف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تھوڑا مطالعہ کیجئے۔ 8 روز مورخین لکھتے 10 روز، 8 سے 10 روز، کیا کنڈیشن تھی جانتے ہیں؟ اپنی بیوی نائلہ سے کہتے تھے حضرت عثمان غنی، اے نائلہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتے نہیں، کہتے ٹھیک ہے میں نیت کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں۔ قربان جائے ہمارے اسلاف پر، اگر اسلام میں شہادت، غم منانا، سوگ منانا اسلام ہوتا تو سوگ ہمیں اس کا منانا چاہیے۔ کون ہے یہ؟ ذوالنورین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے زوجیت میں ہیں، رہ چکی تھی۔ یہ عثمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں حیاتی میں کہا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر عثمان نے آج کے بعد کوئی عمل نہیں کیا نا تو عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جنتی دنیا میں نائلہ کہتی ہیں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے میں نیت کر کے روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ افطار کرنے کے ٹائم پوچھتے ہیں بیوی سے کچھ ہے کھانے کے لیے، کہتی ہیں نہیں ہے کچھ بھی کھانے کے لیے، دانہ پانی کچھ نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیے، یہ حقائق ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نیت کر کے روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ ایسا سلسلہ 8 دن تک چلا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت نائلہ مشکیزہ لے کر چلی تھی، لوگوں نے، سبائیوں نے، بلوائیوں نے ان کے خچر پر حملہ کیا، خچر کو بھگایا، زخمی کیا، ان کو بھی زخم آئے، مشکیزہ توڑ کے پھینک دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی 8 سے 10 دن ہو رہے تھے، بلوائیوں نے، سبائیوں نے، عبداللہ بن سبا کا جو گروپ تھا، جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا۔ آپ قرآن تلاوت کر رہے تھے، پہلے دائنے ہاتھ پہ حملہ ہوا، دائنا ہاتھ کو ٹوٹ کر قرآن حکیم پر گر گیا تھا۔ پہلا قطرہ مصحف پر اگر پڑا ہے تو حضرت عثمان غنی کا پڑا ہے رضی اللہ عنہ۔ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد بلوائیوں نے چھوڑا نہیں، ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے، ان کی نعش پر کود رہے تھے، مسلح کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ اگر اسلام میں شہادت پر غم منانا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منائیے۔ اگر اسلام میں شہادت پر غم منانا ہوتا تو بیٹے کی کیوں منا رہے ہو؟ حضرت علی کی مناؤ، والد کی مناؤ۔ اسلام میں شہادت پر یا کسی کی موت پر غم منانے کا صرف عام آدمی ہے تو 3 دن، خاتون ہے اس کا شوہر گزر گیا تو 4 مہینہ 10 دن۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ غور تو کریں، یہ اسلام کے مخالف کیسے بیٹھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی اہمیت بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ ایک معاملہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، صحابہ کرام روزہ رکھنے لگے تو یہود اور اہتمام سے روزہ رکھنے لگے اور بڑی عید کا دن مقرر کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود تو اس دن کو عید منانے لگے اور بڑے اہتمام سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ کا حکم ہے خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ اب کیسے؟
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کے الفاظ ہے 1134 1135، آپ حدیث کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، 1165 تک کی سب حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا، لأصومن التاسع، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کس کے لیے؟ لمخالفت الیہود، یہود کی مخالفت کرنا مقصود ہے، اس لیے عاشورہ کی اہمیت ہے، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 1 کی بجائے 2 روزہ رکھوں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتایا ہے، قولی اور عملی، بڑا اہتمام اس کا بتایا گیا ہے۔ اب ایک بات اور بھی نقطہ سمجھ لیں، بعض لوگ پہلے سنتے تھے کہ مسند احمد کی روایت ہے صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یہ روایت میں کلام ہے، ضعیف ہے، اس لیے قبلہ یومن یعنی 9 اور 10 کا ہی روزہ رکھنا مسنون ہے، 10 اور 11 والی روایت درست نہیں ہے۔ بہرحال مس گائیڈنگ کیسے ہوئی؟ نقطہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، امت کیا کر رہی ہے؟ امت سبیل، کھچڑا اور فلاں حضرت حسین رضی اللہ کے نام پہ پیش کر رہی ہے۔ لوگوں میں حضرت حسین پریشان تھے، ہم نہ پریشان رہے، پانی بانٹ رہے ہیں، سبیل پلا رہے ہیں۔ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، اگر امت محمدیہ کا محمدی ہے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کیے، اگر واقعی اس کو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، واقعی نبی کا ہمدرد ہے، تو اس روز کچھ کھائیں گا پیئیں گا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتایا ہے؟ صوموا یوم عاشورہ، یہ سنت ہے، یہ لوگوں کے دین ہے، یہ لوگوں کا بتایا ہوا اسلام ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، اور اگر کھائے گا پیے گا کھلائے گا پلائے گا تو یقیناً وہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، گرچہ اپنے آپ کو کسی بھی زمرے میں رکھ لے ہوئے، اپنے آپ کو علامہ مولانا کہہ لے ہوئے، کچھ بھی کر لے ہوئے، اگر وہ کھاتا پیتا ہے یا کھلاتا پلاتا ہے، گرچہ سبیل حسین کے نام پہ کیوں نہ رضی اللہ عنہ، تب بھی گمراہی میں مبتلا ہے، خلاف سنت رسول اللہ جا رہا ہے۔ آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ مس گائیڈنگ کیسی ہو رہی ہے؟ 1-2 نقطے اور بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر مس گائیڈنگ کیسے کی جا رہی ہے اور امت غلط ایڈریس پہ کیسے پہنچ رہی ہے؟ ایک وجہ تو آپ نے جان لی کہ لوگوں کو سبیل کی اہمیت بتائی گئی، لوگ سبیل پنالے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو من گھڑت روایت بتائی گئی، لوگ کھچڑا اور حلوہ کھلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ جس نے محرم الحرام میں اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو پورے سال بھر اس کے اوپر اللہ کی نعمت برستی رہے گی، یعنی اس میں برکت ہوتی رہے گی۔ اب جو ہے لوگ جو ہے چلو کھچڑا اور حلوہ لگا گئے، روایت پہ تحقیق کیجئے، من گھڑت ہے، بناوٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نہیں ہے، جب نہیں ہے تو عملی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ نظر نیاز، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے کردار کو، طریقے کو پڑھیں، آپ کو بالکل مخالف شریعت نظر آئے گا۔ حضرت حسین کے نام پہ نیاز، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ دہر کا مطالعہ کریں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، مومن وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے تو اللہ کے لیے کھلاتا ہے، اللہ کی رضا ہی مقصود۔ اگر کسی اور کی اہرے گہرے، چاہے حضرت حسین رضی اللہ کیوں نہ ہو، ان کی عظمت اہمیت اپنی جگہ، یہ انکار نہیں ہے، جنت کے پھول ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس کا بھی انکار نہیں ہے، سب عظمت اپنی جگہ، لیکن جب مقابلے میں اللہ کے کھڑا کیا جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کی مخالفت، نبی کی مخالفت، شریعت کی مخالفت۔ کیسے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یوفون بالنذر، اللہ کہتا ہے مومنین نذر اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں۔ کئی مثالیں اس کی ہے، آپ نقطہ سمجھ لیں۔ 4 چیزیں حرمت والی ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس میں سے ایک شراب ہے، اس میں سے ایک جوا ہے، یہ حرمت اللہ نے قردانی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے کہا ہے مردار حرام ہے۔ کوئی مسلمان ہوگا اگر اس کے سامنے مردار پیش کیا جائے کھانے کے لیے، اگر اس کے علم میں ہوگا تو کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا ہے، نہیں بھائی حرام ہے، اسلام نے، اللہ نے منع کر دیا حرام۔ شراب حرام ہے بھائی، اسلام نے، اللہ نے حرام کیا ہے شراب۔ جوا نہیں بھائی، اسلام نے حرام کیا ہے، میں کیسے کروں؟ اب جب غیر اللہ کی بات آئے گی، نظر و نیاز کی غیر اللہ کے نام پہ، تو کیسے حلال جان لے رہا ہے؟
اگر وہ حلال جان رہا ہے تو وہ مردار کھانا بھی حلال جانتا ہے. اگر وہ مردار حلال جانتا ہے نظر حسین کو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ جوا شراب سب چیز کو حلال جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے چاروں چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے. اس میں چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے بھی کوئی نذرانہ پیش کیا جائے اللہ نے اس کو وما اہل حرمت والی چیزوں میں، حرام چیزوں میں شامل کیا ہے. آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور رہ گئی بات یہ واقعات کیوں اتنا زیادہ مرچ مسالہ لگا کے بیان کیے جاتے ہیں، اصل واقعے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. اصل واقعہ ہے ہجرت کا. ہجرت کا واقعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسے غور کرنا چاہیے. اس دوران ان دنوں میں حضرت صحابہ کرام کے اوپر جو ہے شیعوں کے جیسے تبرہ کرتے ہوئے اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، کسی نے اگر میرے صحابی میں سے کسی بھی صحابی کو گالی دی، چاہے وہ صحابی ادنا درجے کا ہو، چاہے وہ صحابی اعلیٰ درجے کا ہو، چاہے وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، کوئی بھی صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے میرے صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، وہ لعنتی آدمی ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے. اور اس موقع پر نعوذ باللہ شیعوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کے کچھ لوگ بھی حضرت معاویہ کو نان تان کا نشانہ کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بہرحال شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی فضیلتوں میں سے بس یہی ہے کہ اس کے نفلی روزوں کا اہتمام ہو، خاص طور سے عاشورہ کا 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا اہتمام ہو. بقیہ جو بھی دین اور اسلام کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب بدعات خرافات ہے، یہ آدمی کو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. اس کو ہم اس حیثیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں یہ ماضی قریب کا معاملہ تھا جب نوٹ بندی کا پیریڈ آیا تھا، 500 اور 1000 کی نوٹ بند ہو گئی تھی اور اعلان ہوا تھا کہ فلاں تاریخ سے یہ نوٹ نہیں چلے گی. امت نے کتنی بے چینی اختیار کی تھی. ہم اور آپ اس سے ہم واقف ہیں نا، دیکھ رہے تھے نا. اللہ نے ہمیں حیات رکھا ہوا ہے، یعنی ہم اس معاملے سے گزرے ہیں. یہ معاملہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق کا اہمیت رکھتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہاں پر وہی عمل مقبول ہوگا جو عمل شریعت کے عین مطابق اور موافق ہوگا، جو نیک عمل اور صالح ہوگا، ورنہ وہ دیگر جو اعمال ہوں گے وہ تمام کی تمام رد کر دیے جائیں گے. کیا افسوس کا مرحلہ ہوگا، افسوس کا وقت ہوگا. اور وہاں آدمی سوچے گا اے پروردگار ایک بار چانس سے دے دے، میں جاؤں گا صرف نیک عمل کروں گا، وہی عمل کروں گا جو شریعت میں بتایا گیا ہے. بدعات اور خرافات یا محرم کے نام پہ جو ہے منحرفات میں نہیں پڑھوں گا پروردگار. اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ مارچ کے بعد اکتوبر، بلکہ بس خلاص چاند سے ملا تھا تو گمراہ ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی معلوم ہوتی ہے. امت مسلمہ کو کوشش کرنا چاہیے کہ شریعت کا اہتمام کریں، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح شریعت کو سمجھنے والا بناوے. الہ العالمین شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین جو محرم الحرام کے فضائل ہیں ان فضائل کو اختیار کرنے والا بناوے، اور محرم الحرام کے نام سے جو رسم و رواج، بدعات، خرافات معاشرے میں رائج اور داخل ہیں، اللہ رب العالمین ان رسم و رواج سے میری آپ کی امت اسلام کی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشانی سے دوچار ہوں پروردگار عالم ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے ہوں جو رزق حلال کے لیے پریشانی سے دوچار ہوں، پروردگار ان کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما. الہ العالمین ہم میں کوئی ایسے جوڑے ہوں جو نئے ہوں، نئے دلہن اور نیا دلہا ہو اور جو ہے اولاد کے لیے پریشان ہو، اللہ رب العالمین انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حق کی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے. الہ العالمین میرا آپ کا خاتمہ بھی حق کی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل.